السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام صدیق ہے۔ آپ یوٹیوب چینل میرا دیکھ رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارے انتہائی دلچسپ ٹاپک ایک سوال کے جواب میں ہے کہ ہمارے یہاں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اپنا ٹیلنٹ جاننے کا آسان طریقہ کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکسپلور آور ٹیلنٹ۔ یہ سوال تقریباً سبھی لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ ہم کس کام کے لیے بنے ہیں۔ اکثر یہ پوچھا جانا ہمارے معاشرے میں اکثر یہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ اس کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں وہ کام آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ اس کو اردو میں یوں کہہ لیں کہ زمان و مکان سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ جتنا ٹائم مرضی گزر جائے آپ اس کام کو کرنے میں اتنی لگن سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی ٹائم گزر جائے آپ کو ٹائم گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ اس سے جو سے آگے والا جو جناب علی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کو تھکاتا ہو وہ کام آپ کا کام نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو پیشن ہے آپ کا جو شعبہ ہے وہ آپ کو کبھی بھی تھکاتا نہیں ہے۔ جتنا مرضی کام کر لیں آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں جو کرکٹ ہے کافی کھیلی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بالکل دوپہر کے سخت دھوپ میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کہہ بھی دے وہ ادھر آ جاؤ تھوڑا رنگ کالا ہو جاسی، وہ کہہ رہے کہ کوئی گل نہیں ہو جائے رنگ، میں چیمپئن تو بننا تے اس تو بغیر تو ہونا نہیں گل، کوئی گل نہیں ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پنکھا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں پنکھے ہوتے ہیں، پنکھے کا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا کہ یہ نہیں تھکتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پنکھا ہوتا ہی ہوا دینے کے لیے ہے، یعنی جس کام کے لیے یہ کوئی بنا ہوتا ہے وہ جتنا مرضی اس پہ کام کرتا رہے اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ سادہ سے مثالیں میں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس پینسلیں ہیں، یہ کبھی نہیں تھکتی، لکھتے جائے جتنا مرضی لکھیں تھکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا کام ہے لکھنا۔ انسان جو لکھنے والا ہے وہ تھک سکتا ہے لیکن جو پینسل جس سے لکھا جاتا ہے وہ نہیں تھکتی۔ صحیح ختم ہو جائے وہ الگ بات ہے، تب تو اس کی ڈیتھ ہوگی نا تب، لیکن جب تک اس میں ایک قطرہ بھی صحیح کا ہے یہ لکھنے سے تھکنے والی نہیں ہے۔ قدرتی طور پہ جو انسان کا دل ہے اللہ پاک نے اس کو دھڑکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے یا اس سے بھی پہلے جب سے دل کام کرتا رہتا ہے انسان کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ جب یہ دل کام چھوڑ جاتا ہے تب انسان بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم۔ دوسرا پوائنٹ کہ تھکاوٹ کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، جتنا مرضی کام کر لے انسان تھکتا نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں اس کام سے اللہ پاک آپ کی عزت جوڑ دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں وہاں سے معاوضہ لینے دینے سے بھی آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو معاوضہ ملے نہ ملے، کم ملے، لیکن کام کرنے کا شوق اتنا چڑھا ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے کام سے شوق رکھے گا۔ معاوضہ نہ ملے تب بھی کرتا ہے، معاوضہ تھوڑا ملے تب بھی کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ اس کا جنون کام ہے اس کا۔ اس کے بعد آتا ہے جس کام کے لیے انسان بنا ہوتا ہے اس کام سے انسان کی پہچان، شناخت، آئیڈینٹی وہ جڑ جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم کوئی کسی کے سامنے اگر نام لیتا ہے
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہر کوئی کہے گا بالکل پہچان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک الگ ملک حاصل کر کے دیا۔ اس کے بعد اگر خدمت کے لحاظ سے نام لیا جائے تو جیسے کسی کے نام سامنے نام لیں گے عبدالستار ایدھی صاحب کا، تو سب کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ خدمت کے بہت بڑے نام ہیں، خدمت گزار کے بہت بڑے نام ہیں، ان میں سر فہرست عبدالستار ایدھی صاحب ہیں۔ یہ دنیاوی مثال میں پاکستان کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی خدمت کی لاتعداد مثالیں ہیں۔ مثلا اگر عمران خان صاحب کا نام لیا جائے تو سب کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شوکت خانم انہوں نے پاکستانی قوم کو بنا کے دیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا عمران خان صاحب نے۔ شوکت خانم کے بعد القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، یعنی کہ ایسی یونیورسٹی جس میں غریب اور مستحق بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ جو جدید علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہیں ان کی طرح کی یونیورسٹی پاکستان میں خان صاحب نے بنوائی۔ اس سے پہلے کسی لیڈر کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سہرا عمران خان صاحب کے ماتھے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجایا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کا سوچا اور آگے بھی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور پاکستانی قوم بھی ان کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور انشاءاللہ رکھے گی، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے باقاعدہ۔ بات ہے کہ انسان میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ پاک اس انسان کو فیمس کر دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوا کہ انسان میں ٹیلنٹ نہ ہو اور وہ فیمس ہو جائے۔ ہیرو انسان تب بھی بنتا ہے جب اس میں اللہ پاک نے کوئی ٹیلنٹ رکھا ہو تب۔ اس کے بعد جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں اس کام کی جو بھی مشکلات ہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ انسان جس کام کے لیے وہ بنا ہوتا ہے اس کام کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو وہ خوشی سے، خوش اسلوبی سے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے لے اے کڑی مشکل لگی، اے بھی کوئی اوکھا کام سی۔ مشکلات کو انسان سینے سے خوش ہو کر لگاتا ہے، کیونکہ اس کام کے لیے وہ بنا ہے، وہ کام اس کا جنون ہے۔ اس کی مشکلات، اس کو مشکلات لگتی ہی نہیں ہے، حالانکہ عام نارمل انسان ہو سکتا ہے اس کو کچھ یہ بھی کہہ دے کہ یہ مشکلات ہیں یار، تو اگر ہو سکتا ہے وہ اگر دوسرا اس کی جگہ پہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس کو نہ کر گزرے، لیکن جس کام کے لیے وہ بنا ہے وہ والا بندہ ان مشکلات کو بخوبی ہینڈل بھی کر لے گا اور انجوائے کرتا ہوا ان کو مکمل کرے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جو آپ میں قدرتی طور پر ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، جو آپ میں قدرتی طور پر ٹیلنٹ پایا جاتا ہے وہ کام آپ کو آسانی سے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ قدرتی ٹیلنٹ آپ کو آسانی سے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو اشارے ملتے ہی رہتے ہیں اس کام کے لیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ انسان ان اشاروں کو کام سمجھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ٹیلنٹ کی جو نشاندہی ہے وہ ہوتی رہتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے بنے ہیں وہ کام کریں، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ نہیں بنے۔ لوگوں کے بعض اوقات اچھی خاصی تنقید آتی ہے، انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے۔ بعض اوقات کوئی کام انسان کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ دیکھ کے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اچھے خاصے طریقے سے، یعنی کہ بہترین طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ کے ایک فقیر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ مشقت مزدور کو تھکا دیتی ہے، اہل ذکر کا بھی نہیں تھکتا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنے ذکر و اطاعت، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ ٹیلنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ میں نے دنیاوی لحاظ سے بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کہ میری رائے سے آپ کا اختلاف ہو، ممکن ہے کہ میری رائے سے آپ کی رائے ملتی ہو۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک میں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔